الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مالی کھولیہ۔ یہ وہم اور وسوسوں کی بیماری ہے، اس کو ڈر خوف کی بیماری بھی کہتے ہیں، اس کو احساس کمتری کی بھی بیماری کہتے ہیں، ندامت اور پشیمانی کی بھی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا درست علاج کیا ہے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور آپ کو درست علاج بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، مالی کھولیہ، انزائٹی، شیزوفرنیا، اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ مریض بہت زیادہ وہم اور وسوسے کرتا ہے، نگیٹو سوچتا ہے، خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، احساس کمتری کا مریض شکار ہوتا ہے، ندامت، پشیمانی اور پچھلے واقعات، کوئی اس کا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا اس کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو وہ پریشان کرتا ہے۔ ایسے مریض تیزابیت، ری گیس، سودا کی زیادتی، خشکی سردی، سیاہی اندھیرا، اس طرح کے مریض ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسے مریض بہت مشکل سے مطمئن ہوتے ہیں کسی بات پہ۔ پہلی بات تو یہ مطمئن ہوتے ہی نہیں ہے، ہر بات پہ وہ وہم کرتے ہیں، سالہ سال وہ اپنی بیماری کو لے کے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کہیں سے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر اس لیے وہ کبھی وہاں سے اس نے تھوڑی سی دوائی لی، فائدہ محسوس نہیں ہوا، چھوڑ دیا، کچھ کھائی کچھ نے پھینک دی، ایسے وہ کرتا ہے مریض۔ تو اس کی جو اصل وجہ ہے، اصل جو کاز ہے، وہ سودا کی زیادتی ہے، سوداوی مریض ہوتا ہے، عضلاتی اعصابی اس کی تحریک ہوتی ہے اور ذہن کے اندر کوئی ایک بات بیٹھ جائے بڑی مشکل سے اس کے نکلتی ہے۔ مثلا ابو الحسن اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ابو علی سینا کا ایک واقعہ اس میں وہ درج کرتے ہیں کہ شہزادہ تھا، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں ایک کی بات اس کے اندر بیٹھ گئی کہ میں گائے ہوں اور مجھے بس ذبح ہونا ہے۔ اس کی یہ ضد تھی، اس کی ہر وقت یہی ضد تھی۔ بہت سارے علاج کروائے، بہت سارے معالج آئے،
کہیں سے کوئی افاقہ نہ ہوا. ابو علی سینا کو کسی نے بتایا، وہاں تک بات پہنچی تو ابو علی سینا بھی آ گئے اور تو ابو علی سینا نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ جا کے پیغام دیں کہ قصائی آپ کو ذبح کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں. تو جناب ان کو پیغام دے دیا کیا؟ یہ خوش ہو گیا کہ میری بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، میں جو چاہتا تھا وہ بات پوری ہو رہی ہے. ابو علی سینا جب آئے، بڑے اللہ نے ان کو فہم و فراست دی تھی، بڑی حکمت دی تھی، بڑی دانائی دی تھی، کمال درجے کی وہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ ہاتھ پاؤں اس کے باندھ کے، اس کو لٹا کے اس کو ذبح کرنا، اس کو ذبح کرنا چاہا تو کہنے لگے او ہو، یہ تو گائے بہت زیادہ کمزور ہے، اس کا جو ہے وہ ہڑیسا، اس کا جو ہے وہ قورمہ وہ تیار نہیں ہو سکے گا، اس میں سے گوشت ہی نہیں نکلے گا. تو اب ایسے کریں کہ آپ 1 مہینے تک اس گائے کو کھلائیں پلائیں، موٹی تازی ہو جائے تو پھر مجھے آپ بلانا، میں اس کو ذبح کر کے اس کا ہم قورمہ بنا لیں گے. اب جناب 1 مہینے تک اس کو خوب کھلایا پلایا، ہر قسم کی غذا ان کو دی، دوائی بھی ان کو ساتھ دیتے رہے. 1 مہینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ابو علی سینا نے ایک ذہنی مریض کا علاج کیا. تو ایسے مریضوں کا مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت سارے میرے پاس بھی ایسے مریض آتے رہتے ہیں. ایک بھائی ہیں، جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تب سے وہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ڈپریشن، انزائٹی، مالی کھولیا کا کوئی علاج ہے کیا؟ واقعی علاج ہے؟ کیونکہ وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے، دوائی بھی لے کے جاتے ہیں لیکن پھر جا کے گھر پہ ان کو پھر سوچیں، خیالات، وہم، وسوسے آتے ہیں، پھر وہ کال کرتے ہیں، پھر وہ فون پہ بات کرتے ہیں. اس لیے حکیم یاسین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسے مریضوں کو کہ جو مرضی جا کے کھائے لیکن میرا سر نہ کھائے. اور فرماتے تھے مریض کو دوائی دیتے وقت کہ یہ دوائی لے لیں اور راستے میں یا گھر پہ پہنچ کے جو آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے میں نے اس کی بھی دوائی اس میں شامل کر دی ہے تاکہ وہ پھر دوبارہ واپس نہ آئے کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مریض دوائی لے کے جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کال کرتا ہے، گھر پہ پہنچتا ہے پھر کال کرتا ہے، حکیم صاحب یہ بات میری رہ گئی تھی، یہ بات میری رہ گئی تھی. اتنی وہ باتیں کرتا ہے، اتنی باتیں کرتا ہے، وہ باتیں کر کر کے وہ تھکتا ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ دوائی کھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے؟
جتنی بھی بادی چیزیں ہیں، مثلا دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، چائے، یہ بالکل بند کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سویاں، پیٹھا، مٹھائیاں، کھیرا، چقندر، یہ بھی اس کے ساتھ بند کرنی ہے۔ اس کو اچار کھلائیں، پکوڑے کھلائیں، شملہ مرچ کھلائیں، کالے، سفید، بھنے چنے کھلائیں، کریلے کھلائیں، کڑی پکوڑا کھلائیں، ڈرائی فروٹ کھلائیں، کھجور کھلائیں، شہد کھلائیں، دیسی مرغی کھلائیں، آم کھلائیں، شہد کھلائیں، بکرے کی کلیجی کھلائیں، اس طرح کی ان کو غذا دیں۔ جو دوائی دینی ہے اس میں ایک تو اجوائن، رائی، تیز پات، تینوں 1-1 تولہ، گندھک آملہ سار اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کرنا۔ 1000 mg کے کیپسول بھر لیں، صبح، دوپہر، شام 1-1 کیپسول دے دیں تازہ پانی کے ساتھ۔ دوسرا نسخہ اجوائن 100 گرام، سنا مکی کے پتے 100 گرام، ڈنڈیاں اس میں شامل نہیں کرنی، صرف پتے شامل کرنے ہیں، اور کھانے والا نمک اس میں آپ نے 50 گرام شامل کرنا ہے۔ تو اس کا آپ نے صفو بنا کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں، صبح، دوپہر، شام 1-1 کیپسول دے دیں تازہ پانی کے ساتھ۔ اور تیسرا جو نسخہ ہے اس میں زیرہ سیاہ لے لیں آپ 250 گرام، برگے سداب 100 گرام لے لیں، سونٹ 100 گرام لے لیں، فل سیاہ 50 گرام لے لیں، فل دراز 50 گرام لے لیں، کرفس 50 گرام لے لیں، پودینہ 50 گرام لے لیں، اور تیز پات 50 گرام لے لیں۔ تو ان کو صاف کر کے، اچھی طرح سے صاف کر کے اور صفو بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ پھر آپ نے چینی کا قوام بنا لینا، یعنی چینی کا شیرہ بنا لیں۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ نے اس صفوف کو تھوڑا تھوڑا کر کے ملاتے جانا ہے، تو یہ آپ کا ایک معجون بن جائے گا۔ آدھی چمچ صبح دے دیں، آدھی چمچ دوپہر کو دے دیں، آدھی چمچ آپ نے رات کو دینا ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ تو یہ آپ اس طرح سے اس مریض کا، مالی کھولیا کے مریض کا، انزائٹی کے مریض کا علاج کریں۔ اللہ کے فضل کرم سے اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات وہ پا لے گا، آپ کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔